ترجمہ ان الذین بے شک وہ لوگ یحبون جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ یہ کہ پھیل جائے بے حیائی فی الذین ان لوگوں کے بارے میں آمنوا جو ایمان لائے لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون تم کچھ بھی نہیں جانتے ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت وان اللہ اور بے شک اللہ رؤوف شفقت کرنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے پچھلے رکوع میں زنا کی سزائیں اور گواہ حد قذف اور لعان یہ سزائیں جاری ہوئی ہیں اور ان پر گواہوں کا کہا گیا ہے کہ 4 گواہوں زنا پر لعان کا طریقہ بتلایا گیا حد قذف کی سزا کا بیان کیا گیا اس پر بھی تو یہ ساری کی ساری سزائیں یہ معاشرے کو پاک کرنے کے لیے ہیں اور بے حیائی کو روکنے کے لیے ہے کہ اگر تم ایک زناکار کو حد لگاؤ گے تو آئندہ کوئی بھی زنا کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ شادی شدہ ہے وہ یہ کہے گا کہ دیکھ لو پھر اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پھر میرا انجام جو ہے وہ رجم ہے اور اگر کمارا ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ مجھے جو ہے 100 کوڑے لگیں گے اور اکیلے میں بھی نہیں سب کے سامنے لگیں گے اکیلے میں 100 کوڑے کھانا بڑا مشکل ہے تو پھر سب کے سامنے لگنا تو میں پوری زندگی پھر سر اٹھا کے بات نہیں کر سکوں گا کسی سے 1000 مرتبہ سوچے گا زنا کرنے سے پہلے تو زنا ختم ہو جائے گا اور فرمایا کہ کوئی کسی پر تہمت لگائے گا آج کل تو رواج ہے جس کا دل چاہتا ہے جس پر چاہے شک کی بنیاد پر تہمت لگا دیتا ہے تو فرمائے ایک جنے کو تم 80 کوڑے لگا دو آئندہ میں کسی پر تہمت لگانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ بدلے میں مجھے 80 کوڑے کھانے پڑیں گے سزا کھانی پڑے گی اور سب کے سامنے کوئی بھی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگانے سے پہلے سوچے گا کہ پکا مجھے پتا ہے تو پھر میں یہ کہوں اگر مجھے پکا پتا نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا پھر شک نہ کروں یہ معاشرے کو پاک کرنے کے لیے ہے کسی نے قتل کیا تو بدلے میں قاتل کو قتل کیوں کیا یہ ظلم نہیں یہ باقی لوگوں کی جانیں بچتی ہیں 1000 لوگوں کی جانیں ایک آدمی کی جان لیں گے سب کے سامنے اس کی وجہ سے جو ہے 1000 اور لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی اب کتنا اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ آج فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا آج فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا آج فلاں نے یہ کر لیا آج فلاں نے یہ کر دیا آج زمین کے لیے لڑائی ہو گئی فائرنگ ہو گئی کتنا موبائل پر خبریں پڑھتے ہیں آج فلاں نے جو ہے تھوڑی سی بات پر قتل کر دیا کتنا قتل عام ہو رہا ہے تو یہ تبھی ختم ہوگا جب اسلامی قانون نافذ ہوگا اور قاتل کو قتل کیا جائے گا تاکہ اس کو پتا ہو کہ میری سزا بھی یہ ہوگی بدلے میں تو یہ بے حیائی کی باتیں اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ بے حیائی کی بات پھیل جائے اور خصوصاً ایمان والوں کی اور الحمدللہ ہمارے ہاں جو سارے کے سارے مسلمان ہیں ایمان والے تو جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ یار فلانے کی بات بے حیائی اس نے زنا کے یہ سب میں پھیلا دوں یہ فلاں کی لڑکی نے یہ کام کیا ہے میں اس کو پھیلا دوں
یہ جو پسند کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ پسند کرنا، ایک یہ ہے کہ پسند تو نہیں کرتا لیکن پھلا دیتا ہے پھر بھی۔ پسند تو آج کل اکثر کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن بس یاری دوستی میں بدلا دیتے ہیں۔ یار فلاں کی لڑکی بھاگی، یار فلاں کی لڑکی فلاں کے لڑکے کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہے، یار فلاں کا لڑکا فلاں کے ساتھ اٹیچ ہے، یار فلاں تو زانی ہے۔ پسند نہیں کرتے لیکن دوستی میں یا گپ شپ میں ویسے ہی باتیں پھیلا دیتے ہیں کہ مجھے بتلائی، میں آگے بتلاؤں گا، وہ آگے بتلائے گا، اس طرح بات جو ہے یہ پھیل جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں طرح کا عذاب ہوگا۔ اللہ نے یہ قانون کس لیے بتایا کہ حد قذف کا یہ قانون یہ کس لیے بنایا؟ تاکہ بے حیائی دب جائے۔ اگر کسی نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے اس کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ 4 عینی گواہ نہ پیش کر دے، وہ خاموش رہے۔ حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، 2 نے دیکھ لیا، 3 آدمیوں نے دیکھ لیا کہ 2 آدمی زنا کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو جرأت نہیں ہے کہ یہ بول لیں۔ یہ کیوں کہا اللہ نے اتنا سخت قانون کیوں نافذ کیا؟ تاکہ بے حیائی دب جائے، رک جائے گا، یہ پر خاموش دیکھا ہے بس کترا جائے۔ تو بے حیائی کو دبانے کے لیے اللہ نے اتنا سخت قانون کہ 4 گواہ اور عینی گواہ جو ہر ایک چیز بدلائے۔ تو آج کل جو باتیں ہم مشہور کرتے ہیں ان کے بارے میں تو ہمارے پاس ایک گواہ بھی نہیں ہوتا، اور جتنی اخبارات میں یہ خبریں آتی ہیں، زنا ہو گیا یا جو ہے ڈاکہ ہو گیا یا چوری ہو گئی ہے، لڑکی بھاگ گئی ہے، لڑکا بھاگ گیا ہے، اس طرح کی جتنی جرائم یہ اخبارات میں، واٹس ایپ پر، گروپوں میں، اسٹیٹسوں پر، فیس بک پر جتنے یہ چلتا کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے، تحقیق نہیں ہوتی، یہ بھی سارے کے سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں، بے حیائی کو پھیلانے میں برابر کے شریک ہیں۔ کیونکہ ایک نوجوان جتنی خبریں پڑھے گا ایک دن میں، مثال کے طور پر 50 خبریں پڑھتا ہے کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ زنا کر لیا، 50 دن میں خبر پڑھتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے دل سے جو گناہ کی نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ کہے گا یہ تو عام سی بات ہے، زنا کرنا تو عام سی بات ہے۔ اچھا، پھر اس کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، پیسے دے کر چھوٹ گیا یا اس کو کوئی سزا نہیں ملی یا بچ گیا ہے یا کسی کو پتہ نہیں چلا، تو وہ کہے گا کہ یہ کام اگر اس نے کیا تو میں بھی اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ تو یہ سارے کے سارے نقصان ہیں معاشرے کے، جس سے نقصان پڑتا ہے، اندرونی طور پر نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو قرآن نے بتایا کہ چپ رہو بس۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اس وقت کو بڑا معاشرہ پاک تھا، اس وقت اللہ نے یہ قانون جاری کیے ہیں کہ اللہ کو پتا تھا کہ ظاہر الفساد فی الارض، ایک وقت آئے گا فساد مچے گا کہ لوگ اس کام میں ملوث نہ ہو جائیں۔ اس لیے جتنی بھی بے حیائی کی باتیں ہیں وہ خاموش رہیں، بس چلتا کرے، توجہ ہی نہ کرے، بس اس طرح پھیلائے نہ آگے، کسی کو نہ بتائیں، چل سگا بھائی بھی ہے اس کو بھی نہ بتائیں، بہت قریبی دوست ہے اس کو بھی نہ بتلائیں، اور بسا اوقات خود گناہ کرتا ہے انسان، وہ بھی کسی کو نہ بتائے، وہ بھی کسی کو نہ بتائے، وہ کسی کو گواہ بنا دی ہم نے، اپنا گناہ بتاتے، ہم تو پھرنے کام بن کر بتاتے ہیں، یار میری فلاں کی سیاری ہے، یار میں نے یہ کام کر لیا، یا میں نے یہ بےمانی کر لی ہے، لیکن اپنا گناہ چھپا کر رکھو۔ اللہ نے تمہارا گناہ چھپا کر رکھا ہے، تم خود بتا رہے ہو۔ پہلے قوموں میں تو گناہ دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا، فلاں نے بےمانی کی ہے، فلاں نے چوری کی ہے، فلاں نے جھوٹ بولا ہے، فلاں نے زنا کیا ہے۔ یہ تو اس امت پر اللہ کا احسان ہے، اللہ کے نبی کی وجہ سے گناہ لکھا نہیں جاتا، اور اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اور ہم جتنے بیٹھے ہم خود سوچیں، اگر اللہ ہماری یہ جو ہم دن بھر کرتے ہیں کام یہ ظاہر کر دے تو ہم
کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہوں گے؟ ہم یہاں بیٹھنے کے بھی لائق ہوں گے جس طرح کے ہمارے کرتوت ہیں؟ تو اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے کسی کو. تو اللہ فرما رہے میں تمہارے عیب چھپاتا ہوں اور تم خود یارو دوستوں کو بتلا دیتے ہو. میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ قیامت میں ایسے معاف کر دوں بخشش کر. اور تم گواہ بناتے پھر رہے ہو، اس کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے فلاں تجارت کیا، جھوٹ بول کر سب کو بتا دیا. کسی کو نہ بتاؤ، خاموش رہیں بس. اللہ سے توبہ کرتے رہے. اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر. تو جتنی بے حیائی کی باتیں ہیں، یہ جتنے جرائم ہیں، ان کو پھیلانا نہیں چاہیے، ان کو پھیلانا نہیں چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس چیز کو تم ختم کرنا چاہتے ہو نا، مثلا زنا کو ہم چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے، مثلا ہم چاہتے ہیں کہ بے حیائی ختم ہو جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس چیز کا تذکرے کرنا چھوڑ دو، وہ خود بخود ختم ہو جائے. تذکرے کرنا چھوڑ دو بس. تو جس چیز کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، ختم ہو جائے ہمارے معاشرے سے، ہمارے لطف آباد سے، بے حیائی، بے غیرتی، جھوٹ، چوری، زنا، ڈاکہ، تو ان کے تذکرے کرنا چھوڑ دیں، ختم ہو جائیں گی یہ ساری کی ساری چیزیں. پھر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک قصور تھوڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ بنا دیا جاتا ہے، اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کر بات بنا دی جاتی ہے. اس کے کئی نقصانات ہیں. اس لیے میرے بھائی قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے حیائی کی باتیں پھیل جائیں ایمان والوں کے اندر، یعنی ایمان والوں میں آپس میں پھیل جائیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کیونکہ ایمان والوں میں باتیں پھیلیں گی، گناہ کی نفرت کم ہو جائے گی اور گناہ زیادہ بڑھ جائے گا، اور سب کو پتہ چلے گا کچھ ہوا تو ہے نہیں، اس کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے کیا ہوگا، میں بھی کر لیتا ہوں. اس کو کچھ نہیں اثر پڑا تو مجھے کیا اثر پڑے گا، میں بھی جھوٹ بول دیتا ہوں. اس سے گناہ مزید بڑھیں گے، جرائم مزید بڑھیں گے. واللہ یعلم، اللہ فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں تم کچھ نہیں جانتے. تمہیں کیا پتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. تم جو ایک دوسرے کو باتیں بتلاتے ہو، مشہور کرتے ہو، تشہیریں کرتے ہو، اخبارات میں دے دیتے ہو، گروپوں میں ڈال دیتے ہو، تمہیں کیا پتا اس کا کتنا نقصان ہوگا. مجھے پتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس لیے تو روک رہا ہوں. حکیم ذات ہوں، رب ہوں. جس طرح باپ روکتا ہے بیٹا اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، وہ برے ہیں، ادھر نہیں جانا، اس راستے سے نہیں جانا، یہ راستہ خطرناک ہے. بیٹا آپ آ رہے ہو آہستہ آنا، تیز چلاؤ گے تو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. کیسے ہم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں، اللہ بھی ایسے ہماری نگرانی کر رہے ہیں. اللہ رب جو ہے، رب کا معنی تربیت کرنے والا ہے. اللہ فرما رہے ہیں تم کچھ نہیں جانتے اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، مجھے پتا ہے اس کا نقصان ہوگا. بچے تو ابھی بچہ ہے اس لیے تجھے پتا نہیں ہے اس کا، جب بڑا ہو جائے گا نا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے. جب تیری شادی ہوگی نا پھر تجھے پتا چلے گا، جب تیرے سر پہ پڑے گی پھر تجھے پتا چلے گا. اللہ بھی ایسا فرما رہا ہے تمہیں کچھ نہیں پتا، مجھے پتا ہے اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، اس لیے تو روک رہا ہوں. جتنی بھی یہ بے حیائی کی باتیں ہیں خاموش ہو جاؤ بس، اس کو پھیلاؤ نہ، خاموش ہو جاؤ، پھیلاؤ نہ. ہاں اگر 4 گواہ ہیں، عینی گواہ ہیں، پھر سب کے سامنے حد لگاؤ تاکہ سب کو پتہ چلے یہ گناہ کیا ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے، مجھے بھی مل سکتی ہے، تو میں چکنا رہوں گا تاکہ مجھ سے یہ کام نہ ہو. اللہ پاک سے دعا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ فرما رہے ہیں اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی، اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی تو میں یہ کچھ بھی بیان نہ کرتا. مفسرین کرام فرماتے ہیں پچھلا رکوع ختم ہو رہا تھا، اللہ نے فرمایا اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی، تو آگے فرمایا بے شک اللہ تواب، توبہ قبول کرنے والا، حکیم ذات ہے. اور یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں رؤوف الرحیم، کہ اللہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پچھلے سے مراد یہ ہے کہ پچھلے 3 سزائیں بتائیں، زنا کی، حد قذف کی اور لیان کی، تاکہ بے حیائی اور معاشرہ پاک ہو جائے.
اور یہاں پر اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ فرما رہے ہیں یہ میری شفقت ہے کہ تمہیں میں نے ہر چیز کا نقصان بتلا دیا ہے۔ تو باپ کو بھی ہم شفقت کہتے ہیں، یار اس کا باپ بڑی شفقت کرتا ہے، تو کس لیے کہتے ہیں کہ یار کے بچوں کی نگرانی بڑی اچھی کرتا ہے، نظر رکھتا ہے ان پہ، ان کو روکتا ہے کہ بچے بڑے نیک ہیں یار، اس کا بچہ فلاں بڑا نیک ہے یار، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا باپ شفقت کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہیں میں نے جرائم اور یہ جتنی باتوں سے روکا ہے، نقصان بتلائے ہیں، تو میں بھی شفقت کرنے والا ہوں، تمہیں بتلایا ہے یہ تمہارا نقصان ہے، یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، یہ فائدہ ہے، رحیم رحم کرنے والا ہوں کہ تم خود نے بھی بسا اوقات مشہور کرتے ہو، پھر بھی میں ان پہ پردے ڈالتا ہوں، پھر بھی میں ان پہ پردے ڈالتا ہوں تاکہ میرا بندہ ذلیل اور رسوا نہ ہو، تاکہ میرا بندہ ذلیل اور رسوا نہ ہو۔ ایک روحانی علاج ہوتا ہے، ایک جسمانی علاج ہوتا ہے۔ جسمانی علاج یہ ہے سر میں درد ہوا فوراً جا کر دوائی لے لی، بخار ہوا فوراً جا کر پیناڈول لے لی۔ ایک روحانی علاج بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں روحانی طور پر کہ ہمیں گناہ ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں یار خیر ہے کرنے دو، بچے مطلب ہمارے اندر گناہ کی نفرت نہیں، کہ روحانی ہم بیمار ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے گانا سنا جا رہا ہے ہمارے گھر میں اور ہمیں کوئی ٹس مس نہیں ہے، تو ہم روحانی بیمار ہیں۔ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ہمیں کوئی ٹس مس نہیں ہے، ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، تو ہم روحانی بیمار ہیں۔ اسی کو تو قرآن نے کہا ہے کہ تم جو ہے گناہ تو سمجھو، نفرت تو کرو، اس کا علاج کروانا ہوتا ہے۔ اس کا علاج کرتے ہیں ہمارے بڑے علماء کرام جن کو اللہ نے تصوف کی لائن میں ڈالا ہے، ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، جیسے چھن کے اندر پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کا 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، 50,000 تک ہوتے ہیں، اور سب کے سروں پہ پگڑی ہیں، سارے سفید چہرے والے، اور پورا دن وہیں 3 دن وہیں رہنا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ جا کر دیکھیں زندگی بدل جائے گی۔ ایسے ہی جو ہے فیصلہ آباد میں ہوتا ہے، جاویہ امتیازیہ مدرسہ ہے، وہاں پر ہوتا ہے، 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع میں جانا چاہیے۔ رائمنڈ کا اجتماع ہے، اس میں جانا چاہیے۔ ایسے علماء کرام کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، جو پیرانے پیر ہوتے ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت، تو یہ اپنی خانقاہوں میں 3 دن کا اجتماع کرواتے ہیں روحانی علاج کے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری لیے خوش بختی ہے کہ ہمارے علاقے میں ملتان میں گولگشت میں یہ اجتماع ہے، آج سے شروع ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا عصر کی نماز کے بعد میں نے بلوایا تھا حضرت مولانا عبداللہ احمد صاحب، سفید بالوں والے تھے اور تھوڑے کالے بال بھی تھے، اور عصر کی نماز کے بعد ان کا بیان تھا، اور مغرب کی نماز پڑھ کر فوراً چلے گئے تھے، شاید کسی کو یاد ہوگا۔ تو وہی حضرت ہے، وہ اصل میں ہے سندھ کے، وہاں پر ان کا اجتماع بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ ہر سال دسمبر کے اندر سردیوں میں یہ گلگشت ایک چھوٹی سی مسجد ہے یونیورسٹی کے ساتھ، ایجوکیشن یونیورسٹی کے ساتھ، تو وہاں پر جو ہے وہ اس مسجد کے اندر وہ جمعے کے وقت سے لے کر اتوار کی صبح تک اجتماع کرواتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد ان کا بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، کھانا بھی وہی مفت دیتے ہیں اور رہائش بھی مفت ہے۔ اگر کوئی رہنا چاہے کہ ہمارے گھر کے قریب ہے، ہم رات کو واپسی بھی آ سکتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ ایک مرتبہ آپ لازمی ہو کر آئیں، وہاں کا نور، وہاں کی برکتیں اور وہاں کا فیض۔ اور حضرت کے بارے میں نے سنا جب یہ اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع سے 3 دن پہلے، 3 دن یعنی بدھ سے، یہ منگل سے، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، خاموش اور اکیلے مصروف ہو جاتے ہیں، اور ایک اللہ کے تعلق کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بس وہ 3 دن خاموش رہتے ہیں، اکیلی دھن میں چلے جاتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، اور یہ اسی اجتماع کی فکر میں بہت بڑے والے یہاں پر آئے تھے، ہم نے ان کے اندر بہت بڑی خوبیاں دیکھی تھی، انہوں نے یہاں پر آ کر پانی تک نہیں پیا، چلے گئے فوراً، اتنی دور سے آئے، سندھ سے آئے تھے، چلے گئے تھے فوراً، اور 1 روپیہ تک نہیں دیا۔ کرایہ لے سکتے تھے،
کچھ بھی نہیں لکھے. سب کے بیان ہو رہا تھا, سب کے سامنے قاسم میرا لوگوں نے پیسے دیے, واپس پھینک دیے, مجھے نہیں چاہیے پیسے. تو بہت بڑے اللہ والے ہیں. تو آج جمعہ کے وقت سے لے کر جمعہ بھی وہی پڑھائیں گے, اور اتوار کی صبح کو دعا ہوگی. اتوار کی صبح کو دعا میں بھی لازمی شرکت کریں, اس کی بڑی خیریں ہوتی ہیں, بڑا فائدہ ہوتا ہے. انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے کہ 1-2 وقت پہلے بھی جاؤں گا, اور دعا میں تو لازمی جائے. صبح کے وقت دعا ہوگی اتوار والے دن. اللہ پاک سے دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اے پیارے اللہ ہمیں معاف فرما, ہمیں نیک بنا, ہماری ساری کی ساری یہ محنتیں قبول کر لے, قبول کر لے, قبول کر لے. یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں یا اللہ ان سب کو قبول کر لے, قبول کر لے, قبول کر لے. اے اللہ یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں گرم بستروں کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کیے, یا اللہ ان کی یہ ساری کی ساری ادائیں پسند کر دے, ان کی یہ ساری ادائیں ریا سے پاک کر دے, دکھلاوے سے پاک کر دے. یا اللہ پاک یہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا دکھلاوے اور ریا سے پاک کر دے, اخلاص پیدا کر دے. تو ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما, جتنے احکامات پڑھ رہے ہیں ان سب پر عمل کرنے والا بنانا, جتنے قرآن کے مضامین پڑھ رہے ہیں ان پر عمل کرنے والا بنانا, ذرا سے بھی شک و شبہات سے ہماری حفاظت فرمانا, ہمارا ایمان مضبوط فرمانا. جمعہ کا دن ہے, مبارک وقت ہے, مبارک کام کیا ہے, صبح کا وقت ہے. اے پیارے اللہ ہماری کار مغفرت فرما. یا اللہ تیرے کلام الہی کی زیارت کی ہے, پڑھا ہے, پڑھایا ہے. ہمارے گھروں کی حفاظت کر, ہمارے گھروں کی حفاظت کر, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کو نیک بنا, ہمارے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما, بن مانگے عطا فرما, بن مانگے عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو قبول فرما, ہماری ساری ضروریات اپنے خزانوں سے پوری فرما, اپنے خزانوں سے پوری فرما, اپنے خزانوں سے پوری فرما. موت تک چلنے میں, پھرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے پینے میں ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ کرنا, صحیح اولاد کا محتاج نہ کرنا, بھائیوں کا محتاج نہ کرنا, بہنوں کا محتاج نہ کرنا. اپنی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانا, بھکاری نہ بنانا, بھکاری نہ بنانا, بھکاری نہ بنانا. یا اللہ اپنے در کا بھکاری بنا, اپنے در کا فقیر بنا, اپنے در کا فقیر بنا. ہمیں رونے والا بنا, بہنے والی آنکھیں دے دے, بہنے والی آنکھیں دے دے. ہمارے دلوں کی سیاہی ختم کر دے, ہمارے دلوں کو نرم کر دے, ہمارے دلوں کو نرم کر دے. پورے ملک میں جہاں کہیں دینی مراکز قائم ہیں, دینی مدارس مساجد قائم ہیں, سارے اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما. جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں قبول فرما لے, ہمیں قبول فرما لے, ہمیں ہر نیکی کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے ہمیں نکال لے, بے حیائی سے ہمیں نکال لے, بے حیائی سے ہمیں نکال لے. ہماری نوجوان نسل کو ہدایت دے دے, ہماری نوجوان نسل کو ہدایت دے دے. ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا, ماں باپ کا فرما بردار بنا. آپس میں محبتیں پیدا فرما, نفرتوں کی آگ ختم فرما. سارے بیماروں کو صحت دے دے, بیماریاں اٹھا لے, بیماروں کو صحت دے دے, صحت دے دے. اتنے ہسپتالوں میں پڑے ہیں بیچارے, اے اللہ سرپرست پریشان ہیں, بیچاروں کے لیے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اے اللہ تو ان کو کامل شفا یابی عطا فرما, کامل شفا عطا فرما, کامل شفا عطا فرما. ہمارے بچوں کو صحت دے دے, ہمارے بچوں کو صحت دے دے, ہمارے بچوں کو صحت دے دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم اجمعین.